گلی میں شام ہو جائے فرمایا یاد رکھیں ترائے کام کر گئے قرآن نہ رشتہ مضبوط کر حضور دے فرمان نہ رشتہ مضبوط کر آقا علیہ السلام نہ رشتہ مضبوط کر ورنہ تیری دنیا بھی سمجھ ویسی تیری آخرت بھی سمجھ ویسی آج کہیں دی عزت کے پیرا لے فرشتے بھیج کے تیرے گھر دی عزت نہ بچاوے عزت پیرا دے لینا تیری سرکار کا مدینہ 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 کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہیں الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا یہ آستانہ بڑی شان والا یہ آستانہ
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھائیو کہ زینب کا نانا بڑی شان والا، کہ زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، جو گھومتی اندھیرے میں شامل گئی ہے، جو گھومتی اندھیرے میں شامل گئی ہے، تیرا مسکرانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، جو بیلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بیلول دیکھا تو بولی یہ دنیا، علی کا دیوانہ، علی کا دیوانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو واحد لا شریک ہے، جس کا ہم سل اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی طیبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت قلب جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد حضرات فرمایا جیڑا دی ساکو تا ساکو ساری اولاداں کو یاد ہونا چاہیے، فرمایا 7 ستمبر کا دن اعلیٰ عظمت والا دن ہے، اے وہ دن ہے آج اگر کوئی بندہ قادیانیہ دے بارے گال کرے تو اندو تے پرچا FIR کٹ لیتی ہے۔ فرمایا قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صرف قادیانیہ کے خلاف گال بھی نہیں کی تھی بلکہ قادیانیہ کے خلاف اسمبلی دے اندر بن کے انہاں کو اقلیت انہاں کو ووٹاں دی سخت ضرورت ہوندی ہے، وعدن سارا ووٹ ضائع نہ تھی چاہے وہ کافر ہے، قادیانی ہے، دین دا دشمن ہے، دین دا باغی ہے، دین دا غدار ہے، وعدن کچھ بھی تھی جڑے شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں کو آکھے کہ اسمبلی دے اندر انہاں کو کافر قرار دیتا بنا، تو بھٹو صاحب نے انہوں کو آکھے تو مسجد دے اندر وان کے انہوں کو جو آکھنے آکھو، مدارس اندر وان کے جو آکھنے آکھو، بازار دے اندر چوک دے اندر انہوں کو جو آکھنے آکھو، اے مسئلہ جو ہے اسمبلی دے اندر نہ گھن کے
آپ نے مدلل گفتگو فرمیندے ہیں آپ نے فرمایا بھٹو صاحب ایک چیز نوٹ کرو تو آپ کو عوام نے منتخب کر کے وزیر اعظم بنایا انہاں کہ بالکل فرمایا تو سب منتخب کی تو وزیر اعظم ہے اور کوئی بندہ آکے اسلام آباد میں اندر کرسی رکھ کے بیٹھ آکے میں بھی وزیر اعظم ہوں تو انہیں بارے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے آکے جیڑا بندہ میرے سامنے اتنا آکے ایک گال کریں دے فرمایا وہ بندہ یا تو پاگل ہے یا وہ غدار ہے ملک دا اپنے فرمایا اچھا تہاڈی گال تہاڈا کول فرمایا جیڑا بندہ تسا ہے عوام نے منتخب کیتے وزیر اعظم اللہ نے اپنے نبی کو منتخب کر کے فرما کے بھیجے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجے اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ تمہاری کرسی کے سامنے آ کے کرسی رکھے تو آپ کو گوارا نہیں برداشت نہیں کر سکتے فرمایا جیڑا نبی کے سامنے آ کے اللہ نے منتخب فرمائے اللہ نے آ کے میرا نبی انا خاتم النبیین آخری نبی بن کے دنیا تک تشریف گھن کے ہے میں نبوت کا دروازہ بند کر دیتے فرمایا جیڑا حضور کے خلاف آ کے میں نبی ہوں انہیں بارے کیا کرنا چاہتے ہیں جیڑا کچھ اپنے بارے آکے لے یہ بھی نہیں تو یہ کچھ انہیں بارے بھی آکے جیڑے شام صدیقی نے گال کی تھی انہوں کو قائل کی تھے آپ نے آکے ٹھیک ہے ایک گال میں کر سکتا بل آپ نے ون کی اسمبلی کے اندر انہوں کو قائل کی تھے بل ون کے ملکہ کے اندر دورہ کی تھے فرمائے جیڑے امریکہ دے یہود اسمبلی کے اندر جھومر بن کے قیامت تک آئے سی فرمائے مجاہد اسلامیہ 7 ستمبر سن 1974 کے اندر بن کے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی فرمائے نہ یہ نہیں جی سکتا کوئی آکے میرے نبی کے بارے آکے کہ میں بھی نبی ہوں فرمائے یہ ہو بھی نہیں سکتا یہ ذوالفقار بھٹو کو گال کی تھی گئی ہے آپ نے آکے ٹھیک ہے جیڑا حضور کے بارے آکے گال کرے میں نبی ہوں فرمائے یا تو پاگل ہے یا تو دین کا بھی غدار ہے ملک کا بھی غدار ہے فرمائے عوام کا بھی غدار ہے فرمائے میں بھی یہ بجانا چاہنا جیڑا حضور دی خط و دین کا دشمن ہے یا دین کا باقی 7 ستمبر کو اعلان کر کے آپ نے یہ اسمبلی کے اندر بن کے انہوں کو کافر قرار دیتے آج نہ ملک کے اندر اذان دے سکتے نہ دین دی تبلیغ کر سکتے نہ اپنے ادارے کو مسجد آ سکتے فرمایا اگر کہیں کم کیتے اہل سنت و جماعت کا واحد مجاہد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا تھی بھی نہیں سکتا جڑے گال کی تھی آپ کو سمجھ آئیے فرمایا جڑے اسمبلی کے اندر سارے نے گال دے گئی صاف ظاہر ہے ہر بندہ جانتا ہے ملک جیڑا کلمہ دے نام تو بنے فرمایا سب تو بڑی مصیبت سب تو بڑی پریشانی سب تو بڑی تکلیف یہ عذاب کی صورت کے اندر فرمایا مہنگائی ہے چاہے وہ ساری عزت ہے چاہے وہ سارے گھر کی عزت ہے فرمایا ہر چیز کی غور کی سمجھے رب تعالی بڑا غیرت مند ہے رب نے خود فرمایا جیڑے شہر کے اندر جیڑے ملک کے اندر محبوب مکہ کے اندر حضور نے کنکریاں چاہتے رب نے قرآن بنائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرمایا ہے محبوب کنکریاں چاہتے حضور نے کافروں کی طرف سٹے رب نے فرمایا نا میرے محبوب نے نہیں سٹیا جیڑا رب اتنا غیرت مند ہے محبوب کی چمکی چادر کو داغ نہیں لگانے گا وہ کیا رب تعالیٰ غیرت مند نہیں فرمایا محبوب کی عزت نے حملہ دی دے اور رب تعالیٰ انہوں کو نیز و نبود نہ کرے فرمایا کچھ نہیں پہلے فرمایا کچھ لوگوں نے آقا علیہ السلام نے نعوذ باللہ خاکے بڑھے سارے بابے نے کہا یا اللہ یہ موت دے دے میں دیکھنا نہیں چاہتا میرا دل گوارا نہیں کرنا فرمایا اللہ نے موت عطا فرما دی تھی فرمایا کیوں میں ہی دیکھا ہوں تو پہلے مر کیوں نہیں گیا سارے نبی دے خاکے بنے اور جہاں خاکے بنے مسلمانوں نے نہیں میرا رب اتنا غیرت مند ہے رب تعالیٰ نے کچھ جلا کے راکھ کر فرمایا 7 ستمبر نہیں یاد رکھنا چاہیے کیوں انہی کو سارے آقا علیہ السلام کی عزت دے جائے پیرا دیتے شاہ منورانی فرمایا انہوں نے پیرا دے کے دسے وہ بھی سارے لیڈر نہ ڈر بے خوف لوگ بیگ بھر کے پیسہ
دو تو 3 مرلے کا مکان ایک کرایہ دا اپنا مکان نہیں بنایا اپنی جگہ نہیں کی یہ اللہ والے کی شان ہوئی ہے فرمایا کہ دنیا نال پیار نہیں ہوگا آپ نے فرمایا میرے کو پیسہ کی ضرورت نہیں انہوں نے آکے تھوڑی جل ترمیم کر لو مسئلے دے اندر فرمایا تو سب پاگل ہے فرمایا ہون میں کو خریدر مرضی آئے جنہیں میرا سودا بازار مصطفیٰ فرمایا میرا سودا مدینہ تھی چکے میں حضور کے نام تو ویک چکا فرمایا پاگل ہے وہ اونٹے ہم دے دو رہی آج دے دو رہے پکی دنال نیچے ساڑھے قائد کو لوگ گھنٹے بھر کے پیسے دائیں انہوں نے آکے نا بھول گئے حضور کی عزت مسئلے دے اندر مر سکتے ہیں سر کٹا سکتے ہیں حضور کی عزت غداری نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا یہ تھی بھی نہیں سکتا اور یاد رکھیں اور آپ نے قرآن میں فرمایا کوئی بندہ کہ آپ گال کر کے اٹھا کے رکھیں قرآن پاک رب نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها رب تعالی نے فرمایا بندہ مومن تھی بھی نہیں سکتا جی ٹائم تک اپنی جان اپنا باپ اپنی ماں اپنی بہن اپنا بھرا ہر چیز کی ود کے مدینہ والے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے نہ نمازاں دلوں نے نہ عبادت دلوں نے نہ ریاضت دلوں نے نہ قرآن پڑھن دلوں نے فرمایا نہ سجدہ دلوں نے فرمایا ہر شے چاہ کے منہ مار لگا پہلے میری محبوب کی عزت ہے پیرا دے وال میری بارگاہ ایک سجدہ کرے ایک سجدہ فرمایا کیوں دوجی آیات 26 بارہ سورۃ الفتح پہلے رکوع کے اندر رب نے ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا رب تعالی نے فرمایا تھے رب نے کیا کہ پہلے نماز آج بندہ آگے سے نماز تو پڑھی ہونے میں کہ نماز ان ٹائم قبول دیسی جی ٹائم عشق نبی سے عشق نبی دل جھوسی تا نماز قبول ہے رب نے یہ آیات آپ ترجمہ پڑھ کے رکھو لتؤمنوا ایمان گھنو یا اللہ کے دے نام ایمان گھنو رب نے فرمایا باللہ میرے اوتے ایمان گھنو ورسولہ میرے رسول کے اوتے ایمان گھنو ایمان کیا ہے یا اللہ تو آگے نا پہلے نمازاں پڑھو عبادت کرو قرآن پڑھو اپنے محبوب نے ذکر فرمانے رب نے آگے نا فرمایا پہلے نمازیں نہیں روزے نہیں حج نہیں زکاة نہیں فرمایا اگر پہلے کم کرنے باللہ ورسولہ میرے رسول سے ایمان گھنو وتعزروہ نماز ذکر نہیں آئے میرے محبوب کی تعظیم کرو میرے محبوب کی تعظیر کرو وتعزروہ وتوقروہ میرے محبوب کی توقیر کرو پہلے اتنا چیزیں نہیں ذکر فرمائے بل فرمائے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا معلوم ہے کہ اب پہلے یہ چیز اچھا پریشانی کا سبب ہر بندہ چیختا پہ روندہ پہ آج رومن شروع نہیں کرتا رب 70 مانوں تک زیادہ پیار کریں گے آج مخلوق خدا تباہ تھی نہیں پہی لوگ خود کشاں کریں گے لوگ اپنے آپ کیا عزتہ نیلام کریں گے کیا رب نہیں سننا رب پیار نہیں کرے نا وہ 70 مانوں جڑا ذکر فرمائے وہ کوئی نہیں ذکر ہے آج رب تعالیٰ کیوں نہیں سن رہا آج عذاب کیوں مسلط کر دیتا گے یہ رب تعالیٰ کا عذاب ہے آج لوگ آدھے گھر دے اندر قیمتی جملہ لینا پیا دل دے کنڑان سنی اپنے زمین کی عدالت کھڑک دی کے دیکھی کہ میں کیا کیتے آج گھر جنہیں آنے جی کو سمجھنا آنے نالا آج غیر محرم بن مارنے گھر گھن میں نہیں گھن میں کیوں غیر محرم ساری عزت گھر کے اندر میں کہ عزت دوسری چیز بزرگاں نے کیا فرمایا تمہاری مثال جڑی تساں دے گورے نال سامنا بدیجے رنگ تبدیل نہیں کرے نا خصلت گھن ایویں کہ بھئی خسرات گھن میں اجیرے نوجوان چاہے بیٹی ہو یا بیٹا جن ہاتھ دے اندر تے موبائل دیتے انہیں فلم چلائیے ایڈا سا وہ اثر کہہ دیا انہیں ڈرامہ نکتے کیا وہ اثر
دیا کیا ہونا اثر کہنی دیا فرمایا تو آدھے غیر محرم گھر میں جڑے گھر کے اندر انگریز بچا کے رکھ دیتے کیا انگریز اپنی شادی کا قرآن چلیں گے نہ بلائے اللہ انگریز اپنی شادی کا انگریز اپنی شادی کا محفل میلاد کرائیے شادی تو ہوے حضور دی سنت رب دی عبادت دے اوپر تو چلا میں انڈیا دے گانے تو چلا میں فلماں تو کرا میں مجھے میں کہ اگر گورے نال سامنا بنی دے خسرت گننے نے اگر تو فلم لے کے ڈرامہ لے کے تیرے کو ایسا کوئی نہیں غیر نے بنانے نا کافر تیرے گھر چاہے ان کو مارو نہیں کٹیا اتنا غیرت مر گئی کیوں اثر ہونے پہ چار دیواری ہے دروازہ ہے گھر کے اندر ہے کمرے کے اندر ہے والے کیوں کہ اسا انہوں نے گانے اسا فلمہ نیچے کیوں اسا نے آکے غیر محرم بناوے کنجر کچا کے گھر لگ لیتے وہ سارے رہتے بیٹھے 10 سال کا بال ہے 50 سال کا بابا ہے 20 سال کا نوجوان ہے غیرت مر گئی سارے کنجر لے کے دیتے بیٹھے اونٹے میں غیرت نہیں آتی غیرت کا جنازہ نکل گئے آج غیرت نہیں آئی پریشانی نہیں چاہیے تکلیف نہیں چاہیے آج بات ہے آپ کو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں کیوں نہیں بھرائے بہن کی عزت محفوظ نہیں کریں پڑے پردہ کہنے گلو کرنا چاہیے نا اسا جو بچے گھر دے اندر گانا چلے اٹھا روکے دے اٹھا تو کیا کہ میں بیوی گھر میں نہیں کھاما گھر دے اندر لا کے پہنی کے موبائل ہاتھ میں پہنی کے جنہیں انہیں چلائے انہیں نیچے بل غیر محرم مل گئی ہے بل تکلیف چاہیے بل پریشانی چاہیے کیوں میری عزت ہے میں کہ وہ لوگ مر گیا یہ گھر کے اندر کافر کچھ آگے رکھنی چاہیے انہیں کچھ آگے گھر رکھے غیر محرم کو میں عزت بچائیے نہیں بچائی دھونا کو نہیں بچائی جی میں انہیں نیچے وہ کردار کیتے بل پریشانی چاہیے آج عزت محفوظ کیوں نہیں بزرگاں نے لکھے انہوں نے آکے ایداسہ سکول کی تعلیم کو بڑی اہمیت میں نہیں آدھا میں پڑھاؤ یاد رکھیں بزرگوں کو پتہ کیا آکے دل دے کنن آگار سنیے آپ نے آکے پڑھانا والا ہے رابعہ بصری اللہ دی ولیہ ہوئے پڑھانا والا حسن بصری ہوئے جیڑی چیز پڑھائی گئی کوئی قرآن ہوئے جیڑی جگہ ہوئے خانہ کعبہ ہوئے فرمایا والوی جائز کہنے آج استاد کو لوں ٹیچر کو لوں ساری بیٹی دی عزت محفوظ ہے یا بیٹی کو لوں پڑھا منالی کو لوں شکیدہ دی عزت محفوظ ہے یہ نظام کیوں چل چکے میں کہ پڑھ کلمہ دل وچ بغض سارے نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھا تو بعد فرض سیگے حضور کی صدقہ یہ عذاب کیڑی صورت ہے میں بڑا پڑھے سرچ کیتے بڑا کوشش کیتے مطالعہ کیتے میں کہ یار میں کو کچھ لبے عذاب کیوں آنا بے پریشانہ کیوں ہیں تکلیفہ کیوں ہیں یہ عذاب کیوں ہیں میرے کو ایک شیئر نظر آئی میرا رب بڑا خیرک رب نے فرمایا جائے ملک دے میرے محبوب کی عزت نہیں میرے محبوب کو لفظ کے کائنات کے اندر کہیں دی عزت کہنی چاہے وہ قابل احترام مکہ دا امام ہوئے یاد رکھیں مسجد دا امام ہوئے عالم ہوئے ولی ہوئے صحابی ہوئے حضور دی عزت تو کہیں دی عزت کتے کہنی اللہ نے جو مقام اپنے حبیب کو عطا فرمائے کہیں کو عطا نہیں فرمایا آج بندہ میں گناہ کی تو میں کہیں کہنے قرآن دا فیصلہ کتنا چیزیں تیرے چیزیں آپ گواہ تو دائی لوٹے تھے بندہ کہنے دیتا ایک بزرگ بیٹھا چوری کی تھی انہیں چوری کار کے جو چور گیا بابے نے چور دے پچھو بجن دی بجائے قبر حسان آل پاس بابے کو پوچھا بابا چور ہی ڈرنا پہ تو ہی ڈرنا پہ خیر کا ہے بابے نے آکے چور جتنا ہی بجے آمنا قبر حسان بابا بان کے بیگے وہاں کے جتنا ہی بجے آمنا
ایک دا تھوڑے ہاتھ تھوڑے خلاف گواہی دے سی زبان کو تالا لاری تالا سی تھوڑے پیر تھوڑے خلاف گواہی دے سی ہر عزا گواہی دے سی زمین دا چپا چپا گواہی دے سی اسمان دا ذرہ ذرہ گواہی دے سی اللہ دے فرشتے گواہی دے سی کتنے تھوڑے خلاف ایک نہیں کتنے گواہ ہیں بچ سکتے ہیں بچ کے دکھاؤ آج اے حدیث پاک قیمتی یہ ایک حدیث پاک یاد کریں گے زندگی بدل گئی المسلم من سلم المسلم حضور نے فرمایا جب مسلمان کو تکلیف دیتی ہے نا مسلمان کو نہیں میں نبی کو تکلیف تریجی چیز درختوں نے کنڈے ریٹرن کرنے لگے یہ دگال ہے تُسا جیڑی جگہ دے بولنا ہوں اتنا نہیں جتا نہیں بولنا اتنا سارے کیا زبان ہلا کیا دے پہ اندر اوہ اللہ کے بندو اتنا بولے کرو بولنا دی جگہ آج ایک بندہ ظلم لوجہ بندہ دے کے خاموش رہا وہ ظلم دے اندر شریک بزرگاں کو اونچا صحیح جیڑا بندہ ظالم بادشاہ کپڑے سیلے ظالم ہے آپ نے فرمایا وہ تو ظالم ہے ہی ہے جیسے ظالم سے کپڑے کو بٹن لین وہ بھی ظلم شریک ہے جہاں دھاگا لیتے ہیں وہ بھی ہوئے ظالم ہے جہاں سوئی لیتے ہیں وہ بھی ہوئے ظالم ہے جہاں گواہی لیتے ہیں وہ بھی ہوئے ظالم ہے درختوں نے اتنے کنڈے کیوں لیکن جتنے درختوں نے اتنے کنڈے کیوں غور کر نہیں گا تے کنڈے کہنا کہ نہ تے کنڈے کیوں لگے جڑا ظلم تے نا کہنا دے جے ظلم تے اونٹے امینہ درخت تے کنڈے لگے معلوم ہے دیا جے عذاب ہے ظلم دی وجہ نال ایک کو تے ظلم ہونے دی اجازت نہیں دیتی نہ میں کیا کروں میں کہ تو کچھ نہ کر بنی اسرائیل اللہ نے بنی ہے جے پوری زندگی ایک گناہ بھی کیتا تو تو نماز پڑھدا کرا تو دا قرآن بھی پڑھتا کھڑا ہو سے صدقہ خیرات بھی کریں نہ کھڑا ہو سے سارے کام کریں نہ کھڑا ہو سے گناہ بھی کریں نہ کھڑا ہو سے اللہ دا ولی گناہ بھی نہیں کیتا ایک گناہ بھی نہیں کیتا نیکیاں نیکیاں اللہ نے فرشتوں کو چیخاں سنا یا اللہ بڑا نیک بندہ گناہ بھی نہیں کیتا رب نے فرمایا گناہ نہیں کیتا جنہاں کیتے انہوں کو روکے بھی تو نہیں جنہاں کو ڈٹھے انہوں کو روکیا نہیں این وجہ نہ رب نے فرمایا سب تو پہلے این روکے عذاب عبادت گزار نہیں بچہ کیوں دے میں کہنے باپ دی مولی ہے یاد رکھیں آج وقت ہے اگر عزت بچاؤنا چاہنے قرآن نال اپنا رشتہ مضبوط قیمتی گالے تیائی مرمنی میں زندگی دا پتہ کہنے ایک لمحہ ایک ساتھ تیرا تابدار کہنے نہ جانے زندگی کی کل تیری بہن نہ بچے تیری ماں نہ بچے تیری بیٹی نہ بچے تے کیوں عزت میں نام دی حالی تے کو سمجھ نہیں اللہ نے عقل نے استعمال کر ہی وقت چلتے فرمایا عذابان جو سورہ دیا ہے تو سا مسجدہ دور رب تو حالے تو دور تو سب قرآن تو دور نبی تو حالے تو دور تو سب بتا ہے کتنے نراز کیتے اللہ کو نراز کیتے نبی کو نراز کیتے قرآن کو نراز کیتے قرآن کے 30 سپارے کو نراز کیتے قرآن کے 114 سورتوں کو نراز کیتے قرآن کے 540 رکوعوں کو نراز کیتے قرآن کی 6600 آیات کو نراز کیتے خانہ کعبہ کو نراز کیتے حجر اسود کو نراز کیتے بیت المقدس کو نراز کیتے کتنا کو نراز کیتے راضی کی دعائے اللہ تبارک و تعالی سارا کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آقا علیہ السلام کا سچا پکا غلام بنائے دوسری چیز تمہارے سامنے تو سب پچھلے جو میری جن خدمات اتنی محنت دل لگی دے نال حصہ ملائے دیکھ گنو اتنا کم تمہارے پیسے آتے ہیں تمہارا پیسہ کھادا نہیں تمہارا پیسہ ضائع نہیں کیتا الحمدللہ میں فقط نہیں یہ عمر دے اندر کوئٹہ دے اندر فیصل آباد کراچی لاہور سارے مساجد دے اندر پڑھا کے آیا کچھ آمد بھی نہیں کچھ آمد اللہ دے رسول بھی کرنی
مر ونجنے خوشامد کہیں نہیں کرنی یہ تو آگ دیتے بابے نے حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ اقرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رہا قافلہ سارار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر کرو دیوار کے ساتھ خوشامد نہیں میں یہ جو انتظامیہ نہیں لکھی جڑا پیسہ کھاندہ نہ ہو ہر بندہ اپنے سوالے کریں انہوں نے آپ پیسہ لائے تو آپ کو یا کہ لاؤ تو سا لائے سوالہ پیسہ لا ذہنی تھیا ایوہ سوالے کو گزارش کرے سا محبت دینا جتنا چیز سکے یار آج تو ملا یقین کام رکھ یقین نال سارا عبادتہ سارے ریاضہ ایک سے دے توکل دا جڑا ثبوت ہے یقین جڑا انہیں رکھی تے اللہ تعالیٰ نے تے وہ کامیابی عطا فرمائے جتنا دن بعد چھاڑ کے حصہ ملاویں تاکہ مسجد کو جلدی سونے بنے اللہ تا گھر جتنا سونا بڑے سو اے جڑا کمرہ نا اندر دا ہی کو میرا سونا بنا اگر چاندے میں دل صاف تھی سب تو قیمتی چیز ہے دل صاف آئے نصیحت ایک گھن کے وجہ کہیں کو تکلیف نہ پہنچاؤں ہاتھ نال زبان نال قدم نال اکھا نال اگر تو اکھا نال گندے آگے ٹھیلا ہی بچا کے پیلے بارے قیامت آنے کی پوچھا ویسی یاد رکھیں یہ کو برا آکے پوچھا ویسی المسلموں من سالم المسلمون یہ مسلمان کو تکلیف پہنچا یہ مسلمان کو نہیں انہیں نبی کو تکلیف پہنچا گئی معلوم کر کے لوگ یاد رکھیں کہیں کو تکلیف کو نہیں حضور کو تکلیف پہنچائیے تو سا حضور کو تکلیف پہنچائیے پر منہ کیڑا گھنٹے کسی حضور کے ساتھ جتنی کوشش تھی مسجد نال خدمت کرو تعاون کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا حصہ ملاونا میل کے باؤں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارکات قبول فرما دے ان دو کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ